أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہر قسم کی تعریف و توصیف جو اکیلا ہی اس جہان کا خالق و مالک ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرات، دین اسلام اس روئے زمین پر آخری دین ہے. اس دین کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دین در حقیقت توحید کا دوسرا نام ہے. اس دین کے اندر توحید ہی سب کچھ ہے، اور توحید ایک ایسا شجرۃ طیبہ ہے کہ باقی جتنی چیزیں ہیں اس پاک شجر کا اساس اور بنیاد اور اکائی وہ توحید ہے،
باقی اس دین اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ اس کی شاخیں ہیں، اس کے پتے ہیں، لیکن بنیاد جو ہے جس پہ یہ دین کھڑا ہے اور جس کی وجہ سے یہ دین آیا ہے اور جس کی بنیاد پہ اس دین کی اس کے نازل کرنے والے پروردگار نے تکمیل فرمائی ہے، وہ صرف اور صرف توحید ہے، اس کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ آج بدقسمتی سے اسلام کے ماننے والے بالخصوص اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے بالعموم سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے دور ہوئے ہیں، اگر ہٹے ہیں تو وہ اسی توحید سے ہٹے ہیں۔ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے، اتنا حساس مسئلہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ اس مسئلے کو آسان نہ لینا، اس کی فکر رکھنا، اس پہ توجہ رکھنا۔ یہ اتنا حساس ہے، کائنات کے امام نے فرمایا رات کا سیاہ اندھیرا ہو اور اس سیاہ اندھیرے کے اندر سیاہ رنگ کا پتھر ہو اور اس سیاہ پتھر کے اوپر اتنی اندھیری رات کے اندر ایک سیاہ رنگ کی کیڑی رینگ رہی ہو، فرمایا میرے صحابہ جس طرح اس کیڑی کو ڈھونڈنا مشکل ہے، اس سے کہیں زیادہ شرک کی پرکھ کرنا مشکل ہے کہ انسان چھوٹا سا بول بولے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ عمل کرتے 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 جنت کے کنارے پہنچ جاتا ہے، زبان سے ایک لفظ بولا، اللہ اس لفظ کے بدلے ناراض ہوا اور جنت کے کنارے تک پہنچے ہوئے انسان کو اٹھایا اور اسے جہنم کا وارث بنا دیا۔ اور ایک شخص بد عملیاں کرتا کرتا جہنم کے کنارے پہنچا ہوا ہے، اس کی زبان سے ایک جملہ ایسا توحید کا ادا ہوا کہ عرش والے نے گناہوں کو کی طرف نہیں دیکھا، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو دیکھتے ہوئے اسے جنت کا وارث بنا دیا۔ حضرات آئیے ذرا اس مسئلہ کے حوالہ سے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی مرتے دم تک قائم رکھے، استقامت نصیب فرمائے، تو سب سے پہلے عقیدہ توحید پہ نصیب فرمائے، اس کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا کائنات کا سب سے بڑا سچ توحید ہے، کائنات کی سب سے پاکیزہ چیز توحید ہے، اور کائنات کا سب سے بڑا گند شرک ہے، سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا اس قرآن کا مطالعہ کیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مطالعہ کیجئے، کیونکہ یہی دونوں چیزیں دین ہیں، یہی دونوں چیزیں اسلام ہیں۔
ان دو کے سوا نہ عرش والے نے کسی کو دین مانا، نہ محمد نے کسی کو دین جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے اندر اس کے مطالعہ کے بعد بات عیاں ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سے شرک نبیوں کے ماننے والوں نے کیا ہے۔ توجہ فرمانا، اب نبی کس لیے آئے تھے بھائی؟ وہ اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ نعوذ باللہ ہمیں وزیر اعظم بناؤ، وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہمیں سیم و زر کے مالک بناؤ، وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا ہمارے نام کا، ہماری ذات کا، ہمارے ماننے والوں ڈنکا بجاؤ، نہیں آئے تھے اس لیے۔ بلکہ مجھے یاد آیا احد کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے۔ کچھ صحابہ سے فرمایا کہ تم نے جب تک جنگ کا نتیجہ نہیں آ جاتا اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ صحابہ بھول گئے، غلطی ہو گئی۔ ابتدا کے اندر مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ صحابہ نے سمجھا کہ اب جنگ جیت چکے ہیں، لہذا اس درے پہ کھڑے رہنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، درا چھوڑ بیٹھے۔ اتنا نقصان ہوا کہ کائنات کے امام کے رخسار مبارک زخمی ہو گئے، آپ کے دانت شہید ہو گئے۔ اس قسم پرسی کے عالم میں آمنہ کا لال اس احد کے میدان کے اندر ایک گھاٹی میں جا گرا۔ اسی عالم میں ابو سفیان ایک پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ کے آواز دینے لگا، حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہاں یہ افواہ مشہور ہو گئی تھی کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کا قائد اور مسلمانوں کا رسول اور مسلمانوں کا مقتدا وہ شہید ہو گیا ہے۔ مکہ والے بڑے خوش ہوئے کہ نعوذ باللہ جان چھوٹی۔ ابو سفیان نے آواز دی کہ حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بتلاؤ مسلمانوں کے محمد کہاں ہے، کہاں گیا تمہارا محمد؟ اس کی آواز عمر ابن خطاب کے کانوں میں پڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوش مارا، کھڑے ہوئے، جواب دینا چاہا۔ کائنات کے امام نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اس نے پھر کہا ابو بکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے؟ فرمایا عمر جواب نہیں دینا، محمد اپنی ذات کے لیے لڑنے نہیں آیا، عرش والے کی توحید کے لیے لڑنے آیا ہے۔ آج اگر میری ذات پہ تمہاری لڑائی ہو گئی اور تم نے اس کا جواب دیا، عرش والا ناراض ہو جائے گا کہ میں نے تو محمد کو توحید کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے مابعوث کیا ہے، اور آج یہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر اپنی ذات کے لیے لڑ رہا ہے۔ عمر میرے رب کو یہ گوارا نہیں ہے، بٹھا دیا۔ اسی اثناء میں ابو سفیان بولا کہ اگر کسی کی آواز نہیں آ رہی تو پھر ہم فاتح ٹھہرے، ہم جیت گئے۔ اس نے آواز دی، اولو ہبل، اولو ہبل، کہ مسلمانوں اگر تم مٹ چکے ہو، نعوذ باللہ تمہارا نبی شہید ہو گیا ہے، ابو بکر شہید ہو گیا ہے، عمر شہید ہو گیا ہے،
اور یہاں رک کے مجھے ایک مسئلہ یاد آیا ہے کہ وہ ظالم جو میرے ابو بکر کو خلیفہ اول نہیں مانتے، میرے عمر کو خلیفہ دوم نہیں مانتے، میں قرآن و سنت کا نوکر اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کا سپاہی انہیں چیلنج دیتا ہوں کہ ساری تاریخ اسلام میں اور ذخیرہ حدیث کے اندر نکال کے دکھاؤ، ہم ثابت کرتے ہیں کہ کافر ہو تب بھی، مسلمان ہو تب بھی، اور انہوں نے جب بھی محمد کا نام لیا تھا اس کے بعد اگر نام لیا تھا تو عائشہ کے بابا کا نام لیا تھا، اور اس کے بعد اگر نام لیا تو حفصہ کے بعد عمر کا لیا تھا۔ ابو سفیان نے بھی بولا تو پہلے کہا محمد کہاں ہے، پھر کہا ابو بکر کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ابو سفیان کہنے لگا اولو حبل کہ اگر مسلمان مٹ چکا ہے، اس کا نبی شہید ہو گیا ہے، تو کہنے لگا ہمارے حبل کی جے، حبل کی زندہ باد۔ آقا فرماتے ہیں عمر جلدی کرو، کہیں دیر ہو گئی تو عرش والا ناراض ہو جائے گا، اسے کہو حبل کی جے نہیں ہے، اللہ کی جے ہے، اللہ اکبر نعرہ بلند کرو کہ حبل بڑا نہیں اللہ بڑا ہے، اور ہم اللہ کے لیے لڑنے آئے ہیں، اس کی توحید کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے آئے ہیں، ہماری ذات کا مسئلہ نہیں، عرش والے کی ذات کا مسئلہ ہے۔ جواب دیا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نے کیا کہا؟ لنا عزا ولا عزا لکم، کوئی بات نہیں، اگر زندہ ہو اللہ اللہ کر رہے ہو تو رکھو اللہ، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا مولا ہے، اور جس کا عزا مولا ہوتے ہو جائے اسے کسی اور مولا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ابو سفیان کہہ رہا ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ آقا نے کیا فرمایا؟ اٹھو عمر جواب دو۔ جواب کیا دیا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ ابو سفیان سن لے، جس کا رب مولا بن جائے اسے کسی اور مولا کی ضرورت نہیں رہتی ہے، ہمارا رب مولا ہے، اور جس کا رب مولا ہو وہ عزا کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا کرتا ہے۔ تو میں یہ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیو، کتنا مشکل لمحہ تھا کہ نبی کا چہرہ زخمی ہے، نبی کے 2 دانت شہید ہوئے ہیں، اور 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں، حمزہ کا لاشا تڑپ رہا ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، نبی کے وہ دوست جو جنت الفردوس کے وارث تھے ان کی لاشیں پڑی ہیں، لیکن نبی نے اس عالم میں بھی توحید کے جھنڈے کو نہیں چھوڑا تھا، اپنی ذات کا تذکرہ نہیں کیا، اپنی ذات کا جواب نہیں دیا۔ جب توحید پہ آنچ آئی تو عمر کو کہا کہ دیر نہ ہو جائے۔ حضرات ذرا اس بات کو سمجھیے، آج ہمارا سب سے بڑا جو بیڑا غرق ہوا ہے، ہماری بربادی کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے، 1 ارب 80 کروڑ مسلمان ہیں اس وقت روئے زمین پر، اتنی تعداد تو مسلمانوں کی پوری تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی ہے، لیکن ذلت، رسوائی اور ظلم کی انتہا اس دور میں جتنی مسلمان پہ ہوئی ہے یا ہو رہی ہے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ سبب ایک ہے، آؤ قرآن و سنت کے ماننے والوں، اس سبب کے سوا روئے زمین پہ اور کوئی سبب نہیں ہے
کہ اس کے سامنے جھکنے والا اس کے در سے دور ہو چکا ہے، اس کی نہ ذات کو سمجھ رہا ہے نہ اس کی بات کو سمجھ رہا ہے۔ آؤ، عقیدہ تو مشرکین مکہ کا بھی یہی تھا، وہ بھی یہ نہیں کہتے تھے نعوذ باللہ کہ اللہ نہیں ہے، نہیں کہتے تھے، وہ تو کہتے تھے الہ سب سے اعلیٰ وہی ہے جو عرشوں پہ موجود ہے، وہ یہی کہتے تھے۔ لیکن اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے، یہ 360 ہم نے اس تک پہنچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ الہ تو وہی مانتے تھے۔ آج اس کائنات میں سب سے بڑا مشرک وہ ہندو ہے، بدھ مت ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے۔ لیکن کبھی سنا ہے انہوں نے بھی بنایا ہوا ہے، یہ چھوٹا دیوتا ہے، یہ بڑا دیوتا ہے، یہ اس سے بڑا ہے، یہ اس سے بڑا ہے، اور ان سے پوچھو سب سے بڑا کون سا ہے، وہ کہتے ہیں عرش پہ ہے۔ تو مشرک کیسے ہو گئے؟ آج ہم بھی کہتے ہیں ہے تو وہی، لیکن محلے کے نمبردار سے بگڑ گئی تو عزت خراب ہو جائے۔ صرف فرق یہ ہے انہوں نے مٹی کے بت بنا کے ان کو ماڈل بنایا، نمونہ بنایا، انہیں پوجا، انہیں چاٹا۔ اور آج کے مسلمان نے یہ کیا، کبھی دکان کو نعوذ باللہ معبود بنایا، کبھی انسان کو معبود بنایا۔ فرق کوئی نہیں ہے۔ حضرات، اگر کوئی موحد بننا چاہتا ہے، اگر کوئی توحید پہ مرنا چاہتا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ اس زمین پہ سب سے بڑا شرک انہوں نے کیا جنہوں نے نبیوں کو مانا۔ اس سے ثابت ہوا اہل حدیث کہلوانے سے، اہل سنت کہلوانے سے، غلام رسول نام رکھنے سے، عبداللہ نام رکھنے سے، عبد الوہاب نام رکھنے سے، عبد الواحد نام رکھنے سے توحید نہیں آتی۔ توحید کے اور بڑے تقاضے ہیں، وہی میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں دیکھو، اس روئے زمین پہ عیسائی ایک مذہب ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان بدبختوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، نبی کو بھی مانا، اور ساتھ اتنا بڑا شرک کہ روئے زمین پہ اس سے گندا شرک کوئی کر ہی نہیں سکا جتنا عیسائیوں اور یہودیوں نے شرک کیا ہے۔ ایک نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور دوسرے نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور نکتہ سمجھو، نکتہ، اور دونوں ہی اللہ کی طرف سے آنے والے نبیوں سے نسبت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، عزیر کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم کو بھی مانتے ہیں، اسحاق کو بھی مانتے ہیں، اور عیسائی عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حق پہ مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں۔ لیکن شرک کے اندر اتنا بڑا دھوکہ کھا گئے، نعوذ باللہ۔ ایک نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ حضرات آئیے، اگر اس کو سمجھنا ہے تو پھر سمجھیے، اللہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے۔ اگر توحید کو سمجھنا ہے، تین باتیں عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ کی ذات بھی لا شریک ہے، اسے کہتے ہیں توحید فی الذات، اور اللہ صفات میں بھی لا شریک ہے، اس کو کہتے ہیں توحید فی الصفات۔ اور تیسرا توحید فی الحقوق ہے کہ جو اللہ کے حق ہیں وہ کسی اور کے حق ہو ہی نہیں سکتے۔ توحید فی الذات سمجھو مسلمانوں، توحید فی الذات۔ اللہ، میں تیرے قرآن پہ قربان ہو جاؤں۔ اس قرآن کے اندر ایک سورت ہے توحید فی الذات سمجھنے کے لیے،
اور صحابہ سے آقا نے فرمایا تھا یہ سورت اکیلی ہی قرآن کے چوتھائی حصے کے برابر ہے، اور فرمایا یہ سورت قرآن کی ساری سورتوں کی سردار سورت ہے۔ اور کس لیے ہے؟ بلکہ ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں ایک بندہ نماز پڑھاتا ہے ہمیں، وہ قرآن کی مختلف سورتیں پڑھتا ہے جہری نمازوں میں، لیکن ہر رکعت کے اندر لمبی سورت کے اختتام میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے کبھی نہیں پڑھا، یہ کیوں پڑھتا ہے؟ آقا نے فرمایا لایا گیا، اور فرمایا میرے صحابی تم یہ کیوں کرتے ہو؟ اس نے کیا جواب دیا تھا؟ سانگلا ہل والو، اللہ نے تمہارے اوپر حجتیں قائم کر دی ہیں، اس نے تمہارے لیے راستے روشن کیے ہوئے ہیں کہ آؤ توحید کو جاننا ہے، یا رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو یا محمد کا فرمان پڑھ کے دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی شخص قرآن کا ماننے والا، قرآن کا پڑھنے والا، حدیث کا پڑھنے والا، کعبہ کے رب کی قسم ہے نہ توحید سے جدا ہو سکتا ہے، نہ محمد کی سنت سے جدا ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی سے پوچھا تو جواب کیا دیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو اس لیے پڑھتا ہوں جتنا رب کی ذات کا تعارف اس سورت کے اندر ہے پورے قرآن میں کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آؤ اگر اپنے پیدا کرنے والے کی ذات کو جاننا ہے تو سورہ اخلاص کو سمجھو، سورہ اخلاص کو۔ قل هو اللہ احد، فرمایا اعلان کر دو میں یکتا ہوں، ایک ہوں۔ اللہ ایک تو ہے، کیسے ایک ہے؟ کیسے ایک ہے؟ ذرا اس کی وضاحت تو فرمائیے۔ فرمایا اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اور سانگلا ہل کے کسی گھر کے اندر اگر کوئی دعویٰ رکھتا ہے میں بھی ایک ہوں، لیکن وہ ایک تو کہلوا سکتا ہے، بے نیاز نہیں بن سکتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آج جو میں عرض کرنے آیا ہوں، مجھے اور تجھے پیدا کرنے والا ایسا ایک ہے اللہ الصمد کہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں پرواہ ہے۔ اللہ الصمد۔ اللہ تمہیں اگر کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے اور تو ایک بھی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں بے نیاز ہے؟ لم یلد ولم یولد، ذات سمجھو ذات۔ پھر صفات کی بات کرتے ہیں، لم یلد ولم یولد، فرمایا اس لیے بے نیاز ہوں، نہ میرا کوئی ماں باپ ہے نہ میں کسی کا ماں باپ۔ ہائے ہائے، یکتا ہوں، روز اول سے ہوں، خود بنا ہوں، خود، کوئی بنانے والا نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کوئی رب کے منصب پہ بٹھانے والا نہیں، میں پہلے سے ہوں آخر تک ہوں، باقی جتنے ہیں ان سب کو میں نے پیدا کیا ہے، اس لیے بے نیاز ہوں، نہ میرا کوئی ماں باپ ہے نہ میں کسی کا ماں باپ۔ حضرات توحید فی ذات سمجھیے، ذات، کہ جب تم نے اللہ کہہ دیا، جب تم نے اللہ کہہ دیا تو ساتھ یہ بھی سمجھ لینا کہ جس کو اللہ کہہ رہا ہوں اس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ توحید فی صفات سمجھنے کے لیے آیت الکرسی پڑھا کرو، توحید فی ذات سورہ اخلاص رب نے انتہا کر دی۔ اور ویسے تو یہ سارا قرآن پڑھ لو، اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق دے۔ میں کہا کرتا ہوں اس کی
الحمد سے لے کر والناس تک کوئی آیت ایسی نہیں، کوئی سورت ایسی نہیں، قرآن کا کوئی ورقہ ایسا نہیں اور جس کے اندر میرے رب کی توحید کا ڈنکا نہیں بج رہا ہے۔ آج میں اور تو اس سے دور ہو گئے تو میری تیری بدقسمتی ہے، میرے رب نے تو کسر نہیں چھوڑی ہے نا۔ توحید ہر لفظ بول کے کہتا ہے کہ وہ واحد ہے، ہر آیت بول کے کہتی ہے وہ یکتا ہے، بے مثال ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال لیس کمثلہ شیء۔ قرآن کہتا ہے کہ جب میرے رب کے بارے سوچ بچار کرو، گفتگو کرو، بات کرو تو یقین سے یہ کرنا کہ اس جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، وہ بے مثال ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، فرمایا اس کی مثال بھی کسی سے نہ دینا۔ ذات سمجھنا ہے ذات تو سورہ اخلاص سے سمجھو، اور مسلمانوں صفات سمجھنی ہے نا، صفات۔ توحید فی ذات کے بعد توحید فی صفات ہے، اور یہاں بھی میری بات کو دلوں پہ لکھ لو، نوجوانوں تم بھی لکھ لو، بزرگوں تم بھی لکھ لو۔ اس روئے زمین پہ سب سے زیادہ گمراہی انسان کے لیے شیطان نے اگر کھول رکھی ہے تو وہ توحید فی صفات میں کھولی ہوئی ہے۔ توحید فی صفات کیا مطلب؟ کہ جس طرح میرے رب کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، اور اسی طرح میرے رب کی صفات جیسی کسی کی صفات بھی نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑا ڈاکہ یہیں سے پڑا، سننا بات۔ اللہ علیم ہے، اللہ علیم ہے، علم رکھنے والا ہے، قرآن کہتا ہے، اور معاشرے میں مخلوق کو بھی علیم مانتے ہیں، بلکہ مولویوں کو، میرے جیسے گناہ گاروں کو اللہ مجھے معاف کرے، علامہ کہہ دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا اہل حدیثوں، ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، کعبہ کا رب جانتا ہے، مجھ جیسے کروڑ کاشف آ جائیں، وہ علامہ احسان اللہ ظہیر کے قدموں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن لوگ کہہ دیتے ہیں علیم سے بھی اگلا سیگا اسم مبالغہ کا کہ فلاں مولوی علامہ ہے، ادھر رب بھی علیم ہے، ادھر مولوی بھی علیم ہے۔ کیوں بھی آپس میں تضاد ہوا کہ نہ ہوا؟ اس کو کیسے سمجھو گے؟ آؤ ذرا سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ ایسا علیم ہے کہ اسے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دیوار کے دوسری طرف کوئی واقعہ ہے، آپ میں کسی کا نام علیم ہے، عالم ہے، علامہ ہے، اور ممبر رسول پہ بھی چاہے کھڑا ہو، اسے نہیں پتا کہ دیوار کی دوسری طرف کیا ہو رہا ہے۔ مگر تیرا میرا رب ایسا علیم ہے کہ وہ دیوار کے باہر سے بھی باہر بھی جانتا ہے کیا ہو رہا ہے، دیوار کے اندر بھی جانتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ علیم دائمی ہے، وہ علیم ہمیشہ ہے، وہ علیم مستقل ہے۔ اور تو اور میں علیم جو ہے فانی ہیں، حادث ہیں، مٹ جانے والے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ وہ ایسا علیم ہے، وہ ایسی ذات ہے، اس کی ایسی صفتیں ہیں کہ اس کے بعد نبی ہو تب بھی، امام ہو تب بھی، رسول ہو تب بھی، اللہ کا ولی ہو تب بھی، وہ اونگتا بھی ہے اور سوتا بھی ہے، وہی ایسی صفتوں کا مالک ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور اس نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز میں اس کی قدرت کاملہ ہے، اور اس کی مخلوق میں سے کسی کے پاس یہ قدرت نہیں ہے۔
ہم کہتے ہیں اللہ غنی ہے، قرآن کہتا ہے اس کی صفت ہے غنی. عام مخلوق میں سے بھی کسی کو کہہ دیتے ہیں غنی. کون آیا ہے جی وہ عبد الغنی آیا ہے، یا کہہ دیتے ہیں وہ غنی آیا ہے. لوگوں یہاں سے لوگوں کو گمراہی ہوئی ہے. لیکن آؤ، مواحد وہی ہے، توحید والا وہی ہے، اللہ کی ذات کا جھنڈا پکڑنے والا وہی ہے جو اس غنی کو ہمیشہ ہمیشہ غنی سمجھے، دائمی سمجھے، باقاعدہ سمجھے. اور وہ ایسا رب ہے، سننا بات، جیسے اسے کوئی بنانے والا نہیں، اور اسی طرح اس کی یہ جتنی بھی صفات ہیں کوئی اسے دینے والا نہیں. اس کی صفتیں بھی اسی کو ہی سلاوار ہیں، ذات میں بھی بے مثال ہے اور اپنی صفات میں بھی بے مثال ہے. لہذا یہاں سے لوگوں کو گمراہی ہوتی. میں سوشل میڈیا پہ اگلے دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک ملا بے غیرت کہہ رہا تھا، بے شرم، بے علم، بڑا مجمع ہے. اور ملا کیا کہہ رہا ہے؟ عبد القادر جیلانی کے قصیدے پڑھ رہا ہے. تقریر کرتے کرتے کہنے لگا ہمارے عبد القادر کی اتنی طاقت کہ جب وہ مرے تو کہنے لگا قبر میں گئے، منکر نکیر آئے، انہوں نے سوال کیا من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، سوال پوچھا. کہنے لگا عبد القادر نے ایک ہاتھ سے ایک کو پکڑ لیا، دوسرے کو دوسرے سے پکڑ لیا. یہ کوئی 200 سال پرانی ابن تیمیہ ابن قیم کے دور کی بات نہیں، میں آج کی بات کر رہا ہوں. پاکستان جس کے معرض وجود میں آتے وقت 10 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا اور نعرہ مستانہ بلند کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ. آج اس ملک کے اندر یہ ظلم ہو رہا ہے. کہنے لگا دونوں کو گریبان سے پکڑ لیا. کہنے لگا میرا پیر کہنے لگا تمہارے سوال کا جواب تو میں بعد میں دوں گا، تم پہلے میرے سوال کا جواب دو. ان کی جان نکلنے لگی. انہوں نے کہا اللہ خیر کری، ہم کس کے ہاتھ لگ گئے؟ آج تک یہ ہوا نہیں، یہ کیا آ گیا ہے؟ کہنے لگا اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ جس دن میرا بابا آدم رب نے پیدا کیا تھا مجھے بتلاؤ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تھا؟ کتنا ظلم ہے. قرآن کا انکار، نبی کے فرمان کا انکار. اور ظالموں جس نے انکار کیا تھا وہ تو راندہ درگاہ بن گیا تھا، اس کا جرم کسی اور فرشتے پہ تو نہیں پڑ سکتا. المختصر بات لمبی نہ ہو جائے، کہنے لگے اس نے ایسے پکڑا اور دونوں فرشتوں کو ایسے لٹکا دیا. انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ ہماری جان چھڑا، ہم تو سمجھتے تھے تو ہی قادر ہے، تو ہی طاقتوں والا ہے، یہ گیا، یہ تو نے کوئی اور بھی بنا رکھا ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. لوگوں آؤ، جو تو اور میں کلمہ پڑھتے ہیں، توحید کو سمجھنے کے لیے اس کلمے سے بڑا کوئی درس نہیں ہو سکتا ہے. یہی کلمہ آدم کی زبان پہ تھا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. اللہ نے قرآن میں کہا کہ نبی عیسائیوں کو بھی بلا لے، یہودیوں کو بھی پیغام دے دے کہ تعالوا، آ جاؤ محمد کی طرف. کیوں آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے آ جاؤ کہ محمد کوئی نئی دعوت نہیں لے کے آیا، تمہارے نبیوں کی بات سنا رہا ہے. اور بات ایک ہے، باقی دنیا کی بھی کوئی بات نہیں. یہ سب کھیل تماشا فانی باتیں ہیں. اور بات یہ ہے کہ آدمی مر رہا ہو اور زبان سے کہہ رہا ہو لا الہ الا اللہ. یہی دعوت آدم کی تھی، یہی نوح کی تھی،
یہی ابراہیم کی تھی، یہی موسیٰ کی تھی، داؤد کی تھی، سلیمان کی تھی، عیسیٰ کی تھی، اور یہی دعوت پھر محمد کریم کی دعوت تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کو سمجھو سمجھو سانگرا والو سمجھو، لا الہ الا اللہ، اور جسے اس کی سمجھ آ گئی، اللہ کی قسم دنیا اس کے جوتے کی نوک پہ آ جاتی ہے۔ کیا مقصد ہے بھائی؟ آدم بھی یہی نغمہ پڑھتا تھا اور محمد کریم بھی یہی نغمہ سناتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب کیا ہے؟ ایک تمہیں مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ دنیا کا قانون ہے، پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں ان کا ایک اصول ہے، ایک اصول، جب وہ کسی کو عہدہ دیتے ہیں نا، کسی کو منصب دیتے ہیں، تو اس کے سامنے ایک حلف کی کتاب پیش کرتے ہیں۔ آپ کے حلقے کا کوئی شخص ایم این اے بنتا ہے، ایم پی اے بنتا ہے، تو اسمبلی میں جاتا ہے اور جا کے کیا کہتا ہے؟ اسے وہ کتابچہ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی حلف نامہ ہوگا، حلف نامہ، اور جاؤ ساری دنیا کی حلف اٹھا کے دیکھو۔ میں نے تحقیق کی ہے اللہ کے فضل سے، ساری دنیا کے حلف کا آغاز مثبت سے ہوتا ہے، مثبت سے۔ توحید سمجھو، توحید کیا مطلب؟ میں اقرار کرتا ہوں میں پاکستان کے آئین کا وفادار رہوں گا، میں اقرار کرتا ہوں، لندن والا کہتا ہے میں ملکہ کے قانون کا وفادار رہوں گا۔ ساری دنیا کے حلف مثبت سے شروع ہوتے ہیں، اور اہل توحید اور اہل حدیث اور اہل سنت ذرا بات کو سمجھ لینا، جو حلف تجھے آمنہ کا لال دے کے گیا ہے اس کا آغاز مثبت سے نہیں ہوتا، نفی سے ہوتا ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں نہیں آتا ہے، لا کیا مطلب ہے؟ کہ میں انکار کرتا ہوں، لا کوئی سجدے کے لائق نہیں، لا کوئی قیام کے لائق نہیں، لا کوئی رکوع کے لائق نہیں، لا کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کے لیے مانگنے کے لائق نہیں، لا کوئی اولاد دینے والا نہیں، لا کوئی اولاد مارنے والا نہیں، لا کوئی رزق کا مالک نہیں، لا کوئی زندگی کا مالک نہیں، لا کوئی موت کا مالک نہیں، لا کوئی جنت کا مالک نہیں، لا کوئی دوزخ کا مالک نہیں، اور الا اللہ مگر صرف ایک عرش والا، صرف ایک عرش والا۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اس لا الہ الا اللہ کو جان گیا، پہچان گیا، کعبہ کے رب کی قسم ہے وہی دنیا کا بادشاہ ہے، وہی دنیا کا سردار ہے، وہی دنیا کا چودھری ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کو نہیں پہچانا، نہیں جانا، کعبہ کا رب جانتا ہے، وہ دنیا کا ذلیل ہے، رسوا ہے، بدبخت ہے۔ اگر قسمت والا ہے تو وہی ہے جس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہے، اس کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس توحید کا فرق جاننے کے لیے ایک واقعہ سنیے۔ دو شخص ہیں، دونوں مکہ میں رہتے ہیں۔ ایک غلام ہے، رنگ کا کالا ہے، زبان دوتلی ہے، قد چھوٹا ہے، اور ایک دوسرا کون ہے؟ قریشی ہے، حسبی نسبی ہے، ابو طالب نام ہے، آقا کا چچا ہے، فاطمہ کا سسر ہے، علی کا باپ ہے، اور یہاں تک نہیں، اور جب تک زندہ رہا اپنے بھتیجے کے سامنے دیوار بن کے رہا۔ آج لوگ جلوس نکالتے ہیں، گدھے اور گھوڑے سجا کے نکلتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ عشق میں ہو رہا ہے،
آؤ، اگر ذات تک مسئلہ ہوتا، میرا ایمان ہے کعبہ کے رب کی قسم ابو طالب اس دنیا کا سب سے خوش نصیب ہوتا۔ کیوں؟ اما خدیجہ کا نکاح ہے، محمد کریم سے ہونے والا، ابو طالب اپنے بھتیجے کی برات لے کے نکلا، خدیجہ کے گھر پہنچا، مکہ والے کہنے لگے اس یتیم کی کیسی قسمت ہے بھائی، بڑا خوش نصیب ہے، بڑا عظمت والا بن گیا ہے کہ اتنی بڑی سردارہ سے شادی ہونے لگی ہے، اتنی بڑی مالدارہ سے اس کا نکاح ہونے لگا ہے۔ لوگوں نے اس نکاح کے خطبے سے پہلے باتیں کرنا شروع کر دی کہ بڑی قسمت ہے یتیم محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدیجہ سے نکاح ہونے لگا ہے۔ ابھی لوگ زبانیں کھولے ہوئے تھے، وہاں ابو طالب نے کھڑے ہو کے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا لوگوں زبانیں بند کرو، میرے محمد کے چہرے جیسی پوری کائنات نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک لمبا خطبہ دیا، اور خدیجہ کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے محمد کریم کا، اس نکاح کو پڑھانے والا بھی ابو طالب ہے، ابو طالب ہے۔ لیکن جس نے توحید نہیں سمجھی، سن لو بات، وہ چاہے ساری دنیا کے پہاڑ سونا بنا کے رب کے راستے میں خرچ کر دے، اللہ اس خرچ کیے ہوئے سونے کو قیامت کے دن اس کے منہ پہ مارے گا، اس لیے کہ اس خرچ کرنے والے کے عقیدے میں توحید نہیں تھی، توحید نہیں تھی۔ توحید کو پکڑو، توحید کو سمجھو، اس جیسی نہ کسی کی ذات مانو اور نہ اس جیسی صفات جیسی کسی کی صفات مانو، اور نہ ہی اس جیسا حق کسی دوسرے کو دو۔ تو میں کہہ رہا تھا، خطبہ دیا، قربانیاں دی، شیب ابی طالب میں ساتھ رہا، لیکن جس دن موت آئی، آقا ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، علی آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے، کیا فرمایا؟ ان عمک الزال قد مات، آقا میں پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ کا گمراہ چاچا مر گیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ رحمت للعالمین جو جانوروں سے بھی پیار کرتا تھا، وہ پاکیزہ پیغمبر جس کا نرم دل رب نے بنا کے نرم دل بنانے ہی بند کر دیے ہیں، وہ عظیم پیغمبر جو اپنے موسموں کو یاد رکھنے والا پیغمبر، اس نے جواب دیا اذهب فواری ہے، جاؤ، علی اگر مر گیا ہے تو کوئی گڑھا کھود کے اس کے اندر دبا دو۔ کیا جواب دیا علی المرتضیٰ نے؟ واللہ لا اباری ہے انہو مات مشرکا، اے آقا میرا باپ تھا، میرا سب کچھ تھا، مگر میں اپنے ہاتھ سے دبانا اس لیے پسند نہیں کرتا کہ مشرک کی موت مر گیا ہے، مشرک کی موت مر گیا۔ لوگو توحید کو سمجھو، توحید کو۔ یہ سگا چچا ہے، فاطمہ کا سسر ہے، شیر خدا کا باپ ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، حسبی بھی ہے، نسبی بھی ہے، قریشی بھی ہے، موسم بھی ہے، اور دوسری طرف ایک غلام ہے، نسل در نسل غلام تھا، حبشی النسل ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، زبان توتلی ہے، قد چھوٹا ہے، معراج کی رات کائنات کا امام خوبصورت جنت میں گھوم رہا ہے، آواز سنتا ہے، جبرائیل سے سوال کرتا ہے، جبرائیل اس خوبصورت جنت میں یہ آواز کس کی ہے؟ جواب آیا آقا آپ کا ادنا غلام بلال زمین پہ پاؤں مار رہا ہے، اللہ اس کی توحید کی برکت کے اسے جوتے کی آواز جنتیوں کو سنا رہا ہے۔ یہ توحید ہے، سب کچھ مٹ جائے، سب کچھ لگ جائے، سب کچھ چھن جائے، سب کچھ ہو جائے، تختہ دار پہ
ساری دنیا کی مصیبتیں سر پہ اٹھانی پڑے، کعبہ کے رب کی قسم ہے اٹھا جاؤ، اپنے رب کی ذات جیسی کسی کی ذات نہ مانو، اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہ مانو، اور جو اس کے حق ہے وہ کسی اور کے حق کو نہ جانو۔ انشاءاللہ اس پہ جب موت آئے گی، ابھی مرنا نہیں ہوگا کہ اللہ تمہیں جنت کا دروازہ دکھا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔